مصر کی تاریخ ایک طویل اور پیچیدہ سفر پر مشتمل ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ تہذیب کی ابتدا دیکھیں تو قدیم مصر کی تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ یہاں کی زمین زرخیز تھی جو زراعت کے لیے موزوں تھی۔ مصر کی ابتدائی تاریخ میں دو اہم بادشاہتیں شامل ہیں، جنوبی مصر اور شمالی مصر، جو بعد میں متحد ہوئے۔ اس کے بعد اہرام اور ممیوں کا دور دیکھیں تو فرعونوں نے اہرام کی تعمیر کی، جو آج بھی دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان اہراموں میں سب سے مشہور اہرام جیزہ ہے، جو فرعون خوفو کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مصر کے لوگ ممیوں کی تیاری میں ماہر تھے تاکہ مرنے والے کی روح کو بعد میں تحفظ مل سکے۔ اس کے بعد مصر میں متعدد دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جیسے را سورج کا دیوتا، اوسیرس زندگی اور موت کا دیوتا، اور آئسس محبت اور ماں کا دیوتا۔ اس کے بعد یونانی اور رومی دور دیکھیں تو 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے مصر کو فتح کیا اور اسے یونانی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی جو علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ اس کے بعد بطلیموسی سلطنت آتی ہے۔ اسکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت تقسیم ہوئی اور مصر بطلیموسی خاندان کے زیر حکمرانی آیا۔ ملکہ کلیوپاترا اس خاندان کی آخری حکمران تھیں جنہوں نے روم کے ساتھ سیاسی تعلقات استوار کیے۔ اس کے بعد رومی تسلط دیکھیں تو 30 قبل مسیح میں روم نے مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ روم کا ایک صوبہ بن گیا۔ رومی دور میں مصر میں امن و امان و سکونت قائم تھی، لیکن مقامی ثقافت پر رومی اثرات پڑنے لگے۔ اس کے بعد اسلامی دور دیکھیں تو 641 میں حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں مسلمان افواج نے مصر کو فتح کیا۔ اس کے بعد مصر اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا اور فاطمی خلافت کے تحت رہا۔ 1250 میں مملوکوں نے مصر پر حکمرانی شروع کی۔ یہ دور عسکری طاقت اور ثقافتی ترقی کا تھا۔ مملوکوں نے قاہرہ شہر کو ایک عظیم تجارتی اور ثقافتی مرکز بنایا۔ اس کے بعد عثمانی دور آ جاتا ہے۔ 1517 میں عثمانی خلافت نے مصر کو فتح کیا اور اسے اپنے خلافت کا حصہ بنایا۔ گرچہ مصر میں مقامی حکمرانوں کی موجودگی رہی، لیکن عثمانی حکام کی نگرانی میں مصر کی سیاست اور معیشت چلتی رہی۔ اس کے بعد فرانسیسی اور محمد علی کا دور دیکھیں تو 1798 عیسوی میں نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کیا، لیکن جلد ہی برطانوی افواج نے انہیں شکست دے دی۔ 1805 میں محمد علی پاشا نے مصر میں اقتدار سنبھالا اور جدید اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس نے فوج، تعلیم اور معیشت میں اہم تبدیلیاں کی اور مصر کو خود مختار بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 1882 میں برطانیہ نے دوبارہ مصر پر قبضہ کر لیا، حالانکہ 1922 میں مصر کو برطانوی اثر و رسوخ کے تحت خود مختاری دے دی گئی۔ اس کے بعد مصر میں آزادی کی تحریکیں جاری رہیں۔ 1952 میں فوجی انقلاب کے ذریعے بادشاہ فاروق اول کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد جدید مصر کی بات کریں تو 1952 کے انقلاب کے بعد جمال عبد الناصر نے اقتدار سنبھالا اور سوشلسٹ اصلاحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور عرب قوم پرستی کو فروغ دیا۔ اور اس کے بعد انور سادات اور حسنی مبارک۔ انور سادات نے 1979 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس کے بعد انہیں نوبل انعام بھی ملا۔ حسنی مبارک 1981 میں صدر بنے اور 2011 تک اقتدار میں رہے۔ اس کے بعد 2011 میں عرب بہار کے دوران عوامی احتجاج کے نتیجے میں حسنی مبارک کا اقتدار ختم ہوا۔ اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں اور 2013 میں عبد الفتاح السیسی نے اقتدار سنبھالا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔